إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 6 لا یحب اللہ. خلاصہ و تفہیم. اے مسلمانوں، اللہ کی عطا میں کسی کو اخلاق حسنہ سے بڑھ کر کوئی نعمت عطا نہیں ہوئی. تمہارا رب پسند نہیں کرتا کہ تم کسی شخص کی شکایت کا اظہار دوسرے شخص سے کرو. اللہ عز و جل تمہاری شکایت کو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. بہتر ہے بدگوئی زبان پر نہ لاؤ اور ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ. مظلوم ہونے کی صورت میں گو کہ تمہیں بد زبانی کا حق حاصل ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ درگزر سے کام لو. دیکھو، تمہارا رب سزا دینے کی قدرت رکھنے کے باوجود تمہیں معاف کرتا چلا جاتا ہے. اہل کتاب پکے کافر ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں. جس کو چاہتے ہیں مانتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں انکار کرتے ہیں. یہ اپنی شرائط پر ایمان لانا چاہتے ہیں. یہ کفر و ایمان کا کوئی بیچ کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں. پس ان کے لیے انتہائی ذلت آمیز سزا تیار ہے. مومن تو وہ شمار ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور پھر ان میں تفریق نہ کریں. ان کے لیے بہترین اجر تیار ہے. کھلی نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود اہل کتاب کے مجرمانہ مطالبات اور سرکشی سے ہم نے بار بار درگزر کیا. انہوں نے ہم سے کیے ہوئے ہر عہد کو توڑا، ہماری آیات کو جھٹلایا، ہمارے انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں. ہرگز نہیں. باطل پرستی کے سبب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، جس کے باعث یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. انہوں نے ہماری مقبول بندی مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم باندھا. ہمارے خاص بندے عیسیٰ علیہ السلام کو بزعم خود سولی پر چڑھانے کا اعلان کیا، جبکہ معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا تھا. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ عز و جل نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا تھا. یہود کی نافرمانیوں کے سبب ہم نے سزا کے طور پر بہت سی وہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان پر حلال تھیں، اس لیے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، سود کھاتے تھے، لوگوں کے اموال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر جاتے تھے. ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. لیکن یہود کے علماء حق جو علم شریعت میں راسخ تھے اور دیگر سلیم الفطرت لوگ جو اللہ کی شریعت پر قائم رہے، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی پابندی کرتے رہے اور آخرت پر محکم ایمان سے قائم رہے، ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا پیغام ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے. تمام انبیاء خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تاکہ لوگوں پر ہدایت پہنچانے کی حجت تمام ہو جائے. اب اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان کی شامت اعمال تیار ہے. اس کتاب کو اللہ نے اپنے علم سے اتارا ہے، فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں. اس حقیقت کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں. اے لوگو، ہٹ دھرمی چھوڑ دو. رسول تمہیں جو کچھ سنا رہا ہے یہ ہمارا ہی کلام ہے. اس خالص سچائی پر ایمان لانے میں تمہارا ہی بھلا ہے. تمہارا انکار اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اسے نافرمانوں سے نمٹنے کا طریقہ خوب آتا ہے. اے نصارہ، اپنے دین میں حد سے زیادہ تجاوز مت کرو. عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے، جسے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا گیا.
اللہ ہی نے انہیں روح عطا فرمائی۔ تثلیث تمہاری اپنی اختراع ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ الوہیت میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے۔ خدائی نظام میں اسے کسی کی مدد کی کوئی حاجت نہیں۔ مسیح علیہ السلام نے اللہ کی بندگی کو کبھی اپنے لیے عار نہیں سمجھا اور نہ ہی مقرب فرشتوں نے۔ بس جنہوں نے اللہ کی بندگی کو عار سمجھا ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے لوگو، اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھو کہ اللہ نے تمہیں قرآن جیسی ہدایت سے سرفراز کیا۔ بس جس نے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا وہ در حقیقت اللہ عز و جل کی رحمت اور فضل کے سائے میں آ گیا۔ تقسیم میراث کے حوالے سے اللہ تم کو کلالہ یعنی وہ مورث جس کے بھائی بہن کے علاوہ کوئی اور وارث موجود نہ ہو، اس کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس کے ترکہ کا نصف ہے۔ اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا، اور اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو ترکہ میں 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ سورہ المائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ کے نزول کے وقت اسلام ایک بڑی طاقت بن چکا تھا جس کی حدود دور دور تک پھیل گئی تھیں۔ مسلمانوں کی اپنی ایک مستقل تہذیب وجود میں آ چکی تھی۔ اس سورہ میں مسلمانوں کو مذہبی، تمدنی، سیاسی زندگی سے متعلق مزید احکامات دیے گئے ہیں۔ یہود و نصارہ کو ان کے رویے پر پھر سے متنبہ کیا گیا۔ اے مسلمانوں، شریعت کی حدود و قیود کی پوری پابندی کرو، عہد و پیمان اللہ سے ہو یا بندوں سے، اپنے رب کے احکامات کی پیروی کرو۔ تم پر تمام مویشی، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری اور سوائے ان کے جن کا ذکر آگے آئے گا سب حلال ہیں۔ خبردار رہو، احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے۔ اللہ کے سب احکامات حکمت و مصلحت پر مبنی ہیں۔ شاعر اللہ دینی و روحانی مظہر کے پیکر ہیں، ان کا احترام کرو۔ 4 محترم مہینوں میں تمہارے لیے لڑنا حرام ہے۔ حجاج و معتمرین اور ان کے قربانی کے جانوروں کا احترام کرو۔ نیکی اور تقوی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں کسی کو معاونت پیش نہ کرو۔ مسلمانوں، تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم زندہ پا کر ذبح کر لو، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ 500 کے ذریعے سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرو۔ یہ سب افعال فسق ہیں۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی۔ اب انہوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ان کی راہیں تم سے مکمل جدا ہو گئی ہیں۔ وہ تمہیں مغلوب نہیں کر سکتے، لہٰذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ہی ڈرو۔ وہ دین جس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل ہو گئی ہے۔ اس امت پر اللہ کی نعمت اسلام مکمل ہو گئی۔ اے امت محمدی، سن لو، اب تم پر اس شکر نعمت کے بدلے میں اپنی حد تک جد و جہد فرض ہے۔ اللہ کے انعامات اور اپنی ذمہ داریاں پہچانو اور اس دین کے لیے بقدر وسعت جد و جہد کو لازم بنا لو۔ حرام و حلال کی جو قیود تم پر عائد کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو۔
البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر زندگی بچانے کے لیے حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے جبکہ اس کا ارادہ گناہ کا نہ ہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھو، تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، صرف نجس اور ناپاک اشیاء حرام کر دی گئی ہیں جو تمہارے لیے جسمانی نقصان کا باعث ہوں یا ذہنی اور روحانی کیفیات کو برباد کرنے والی ہوں یا درندگی و بہیمت کا سبب بن سکتی ہوں۔ باقی سب پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ یہی نہیں بلکہ سکھائے ہوئے کتے بھی اگر قاعدہ کے مطابق شکار کریں تو وہ بھی حلال ہے، اور شکاری جانور کو چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ دیکھو، اللہ کی حدیں پھلانگنے سے بچو، اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اہل کتاب کا کھانا اسلامی حدود کی حلت و حرمت کے ساتھ تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب کی شریف، با اخلاق اور باعزت عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو اس توقع پر کہ وہ اسلام سے مشرف ہوں گی۔ حرام و حلال کی تمیز کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز تمہارے لیے اہم ہے وہ ظاہری و باطنی طہارت ہے۔ حالت جنابت میں بندہ ملائکہ سے دور ہو جاتا ہے۔ پاکی کے لیے عام حالات میں وضو اور حالت جنابت میں غسل ضروری ہے۔ معذوری اور مجبوری کی حالت میں تیمم جسمانی پاکی کے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ دیکھو، تمہارا رب تمہارے لیے زندگی کی راہیں کتنی آسان بنا دیتا ہے، بس اس کی ہر نعمت پر اس کے شکر گزار رہو۔ ایک بات تو اچھی طرح سمجھ لو کہ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ ایمان اللہ اور بندے کے درمیان ایک عہد ہے۔ بندہ عہد کرتا ہے کہ وہ دنیا کے تمام معاملات اپنے مالک سے ڈر کر انجام دے گا، بس اللہ ہی اس کی زندگی کا مرکز ہو، اس کی یادوں میں سمایا ہو، اسی کی عبادت و اطاعت کرے۔ اپنا مال اس کے دین کے قیام میں لگاؤ۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرو، خواہ اس کی زد تمہاری اپنی ذات پر کیوں نہ پڑتی ہو۔ اب جو ان باتوں کا خیال رکھے وہ اجر عظیم کا مستحق ہے، اور جو ان کا انکار کرے وہ جہنمی ہے۔ ان مخالفوں کی کوئی پرواہ نہ کرو، اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ اب تو تم خود دیکھ چکے کہ کس طرح تمہارے رب نے تمہارے خلاف اٹھنے والے ہاتھ باندھ دیے، اور وہ تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے۔ ایسا ہی عہد ہم نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، مگر جب انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا تو ہم نے انہیں دھتکار کر اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ ان میں تھوڑے ہی لوگ رہ گئے جنہیں عہد کی پاسداری یاد ہے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی حرکات پر ان سے درگزر سے کام لیجئے۔ یہود کی طرح نصارہ سے بھی ہم نے عہد لیا تھا، جس کا بڑا حصہ وہ بھول چکے اور دین کو کچھ کا کچھ بنا ڈالا۔ بس ہم نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ اے اہل کتاب، قرآن تو تمہارے لیے رحمت بن کر آیا ہے کہ تمہاری تحریف کی ہوئی کتابوں سے ہٹ کر اللہ کا کلام خالص شکل میں تمہارے سامنے لے آیا ہے۔ نصارہ نے عہد کو ایسا توڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا۔ ارے نادانو، اگر اللہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام اور تمام دنیا کے انسانوں کو وہ ہلاک کرنا چاہے تو کسی کی مجال نہیں کہ اس کا ہاتھ پکڑ سکے۔ مسلمانوں، یاد رکھو، جس بات نے یہود و نصارہ کو اللہ کے عہد سے دور کیا تھا وہ ان کا یہ زوم تھا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، جنت ہماری پیدائشی حق ہے۔ اول تو یہ کہ وہ دوزخ میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر ڈالے بھی گئے تو گنتی کے چند ایام۔ اے امت محمدیہ، تم ایسی غلط فہمیوں سے دور رہنا۔ اے اہل کتاب،
یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم نے تم پر حجت تمام کر دی ہے، اب تمہارے پاس کوئی عذر باقی نہیں بچا۔ اللہ صحت کے حوالے سے بنی اسرائیل ہمیشہ سے ایک بودی قوم ہی رہی۔ اس قوم پر انعامات بھی بہت ہوئے اور اس قوم کو نااہلی کے باعث عذاب بھی بہت جھیلنے پڑے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے ارض فلسطین میں داخل ہونے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ وہاں تو جبارین ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم وہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ وہاں 2 شخص ایسے تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کی ہمت بندھائی اور اللہ پر توکل کی نصیحت کی، مگر بنی اسرائیل تیار نہ ہوئے اور بولے کہ موسیٰ جاؤ اور تمہارا رب ان سے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے اور میرے بھائی کو ان سے جدا کر دے۔ اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست تو قبول نہ فرمائی، مگر بنی اسرائیل کو بے یقینی اور ناقدری کی یہ سزا دی کہ انہیں 40 سال صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ان 40 سالوں میں ان کی پوری قبطیوں کی غلام نسل ختم ہو گئی۔ وہ نسل باقی رہی جو اس صحرا میں پل کر جوان ہوئی۔ اسی نے بعد میں یوشع کی قیادت میں ارض فلسطین کو فتح کیا۔ اور آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے قصے میں بڑی نصیحت ہے۔ دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ حابیل نے حسد اور رقابت کے جذبے سے کہا کہ قابیل میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ حابیل نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا اس معاملہ میں میرا کوئی قصور نہیں اور اللہ تو صرف متقین کی قربانی ہی قبول کرتا ہے۔ اگر تو میرے قتل کو ہاتھ اٹھائے گا تو میں تب بھی تیرے قتل کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں۔ بالآخر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ قتل کے بعد اسے سمجھ میں نہ آئے کہ لاش کو کیسے چھپاؤں، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو اس کے سامنے چونچ سے زمین کھودنے لگا۔ اب وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل پر قصاص فرض کر دیا کہ کسی کو ناحق قتل کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جو کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام انسانیت کو زندگی بخش دی۔ اور جو جان کی حرمت کے بجائے اللہ کے قوانین کو توڑے اور زمین میں فساد مچائیں تو انہیں ان کے جرم کے مطابق سزائیں دی جائیں، اور اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ عز و جل بڑا غفور الرحیم ہے۔ اے مسلمانوں، ہر معاملہ میں اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان اعمال و اسباب کو تلاش کرو جو تمہیں اللہ سے جوڑ دیں۔ جو قوتیں اللہ کی راہ میں مزاحم ہیں ان کے خلاف اپنی امکانی طاقتوں سے جد و جہد کرو۔ اگر کوئی شخص اس حال میں چوری کرتا ہے جبکہ اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہو، اسے مال کی ایسی ضروری احتیاج بھی نہ ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہود اور منافقین کے گٹھ جوڑ پر آپ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو انہوں نے شرعی احکامات بالخصوص تعزیرات و حدود کے سلسلے میں ایک دوسرے کو بچانے کے لیے کر رکھا ہے، ان کی ذہانتیں دور جاہلیت کو بچانے میں صرف ہو رہی ہیں، یہ اپنی خواہشوں کی پیروی میں حسب منشا فیصلے چاہتے ہیں۔ حق کی راہ حق کے طالبوں ہی کو ملتی ہے، یہ تو حق کے طلبگار ہی نہیں۔ آپ اپنی ذمہ داری کی انجام دہی میں لگے رہیے۔ حق و باطل میں امتیاز ہی انسان کی اصل آزمائش ہے۔ اگر یہ آپ کے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو آپ چاہیں تو سنیں، چاہے تو نہ سنیں، اور جب آپ فیصلہ کریں تو ٹھیک ٹھیک انصاف سے فیصلہ کریں۔ پہلے کے انبیاء تورات کی روشنی میں ہی فیصلے کیا کرتے تھے، بعد میں یہود نے کتاب میں تحریف کر لی اور اپنے من پسند فیصلے کرنے لگ گئے۔ پھر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی جو تورات کے احکامات کی تصدیق کرتی تھی۔ پھر جب
اہل کتاب نے اپنی کتاب کے قانون کے مطابق فیصلے نہ کیے تو بس پھر یہی ظالم ٹھہرائے گئے، یہی فاسق ہیں۔ پس اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے کیجئے اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے۔ ہم چاہتے تو ان سب کو ایک امت بنا سکتے تھے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو جو کچھ دیا اس میں ان کی آزمائش کریں۔ بس تم بھلائیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، لوگوں کے معاملات کا فیصلہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق کرو اور ان کی خواہشات کی کبھی پیروی نہ کرنا۔ ان کی جو اللہ کے قانون سے منہ موڑے ہیں، جان لو کہ یہی فاسق ہیں۔ اللہ کی حاکمیت کا انکار ہی جاہلیت ہے۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، ان اہل کتاب کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ ان کی دین میں تحریف، حق کو چھپانا، عہد کو توڑنا، احکام دین کو کچھ کا کچھ کر دینا، یہ سب کچھ دیکھ کر بھی تم ان سے جو دوستی لگاتے ہو تو پھر جان لو وہ بھی پھر انہی میں سے ہیں۔ یہ منافق دوڑ دوڑ کر یہود کے پاس بھی جاتے ہیں کہ کبھی تمہارا پلڑا ہلکا پڑے تو ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، مگر عنقریب تمہاری فتح پر یہ اپنے نفاق پر نادم ہوں گے۔ اس وقت پھر یہ تمہیں قسمیں کھا کھا کر یقین دلائیں گے کہ ہم تو سدا کے تمہارے ہی ساتھی ہیں۔ اے مسلمانوں، ایک بات غور سے سن لو، جو شخص ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضے پورے نہ کرے وہ اللہ کی نظر میں دین سے پھر گیا۔ سچے ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہو اور اللہ ان سے محبت کرتا ہو۔ ان کے دلوں میں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے نرمی، شفقت اور ہمدردی کے سوا کچھ نہ ہو۔ مسلمانوں کے لیے وہ پھول سے زیادہ نازک ثابت ہو، مگر کافروں کے لیے وہ پتھر سے زیادہ سخت بن جائیں۔ بس غلبہ تو اللہ ہی کی جماعت کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ مت بھولنا کہ دین کا مذاق اڑانے والوں سے دوستی اسلامی غیرت اور حمیت کے خلاف ہے۔ اس شخص سے بچ کر رہو جو بظاہر مسلمان ہو لیکن اس کا دل کفر پر جمع ہوا ہو۔ جب قرآن اللہ کی راہ میں خرچ کا حکم دیتا ہے تو یہ باتیں چھاٹنے لگتے ہیں کہ آج کل نعوذ باللہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہو رہا ہے۔ دراصل یہ اللہ کے رسول اور قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ حسد اور بغض کے شعلے ہیں جو ان کے دلوں میں بھڑک رہے ہیں۔ یہ پیغمبر کی دعوت میں رخنیں ڈال کر زمین میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ ان کے فساد کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اگر یہ فساد کے بجائے ایمان لے آتے تو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے خوب نوازے جاتے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو خاطر میں مت لائیے۔ اپنے رب کا پیغام بلا کم و کاست اس کے بندوں تک پہنچا دیجیے۔ اگر اہل کتاب اپنی کتابوں پر قائم رہتے تو قرآن میں بھی وہ روشنی پاتے جو پچھلی کتابوں میں موجود تھی۔ اللہ کا کسی قوم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے وہی کامیاب ٹھہرایا جائے گا۔ بنی اسرائیل نے اللہ سے پختہ عہد کر کے توڑ دیا۔ جب رسولوں کو اپنی خواہشات کے خلاف پایا تو ان کی تکذیب کی یا انہیں قتل کر دیا، اور اب قرآن کا انکار کر کے انہوں نے اپنے اوپر نجات کا راستہ بند کر لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو غیر معمولی معجزات دیے گئے۔ یہود نے یہ کہہ کر آپ کو نظر انداز کر دیا کہ یہ ایک شعبدہ باز اور جادوگر ہے، اور عیسائیوں نے یہ عقیدہ قائم کیا کہ آپ خدا ہیں، آپ کے اندر خدا حلول کیے ہوئے۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ چکے کہ میرا تمہارا رب اللہ ہے، پس اسی کی بندگی کرو۔ مسیح ابن مریم علیہ السلام اللہ کے رسولوں میں سے بس ایک رسول ہیں۔ معبود تو صرف وہ ہو سکتا ہے جو ہر ضرورت سے پاک ہو، ہر اختیار کا مالک ہو، ہر چیز کا خالق ہو، ہر شے کا
علم رکھتا ہو، اور یہ خوبیاں صرف اور صرف اللہ عز و جل ہی میں موجود ہیں۔ پس تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور گمراہی کے تخیلات کی پیروی نہ کرو، مگر بنی اسرائیل باز نہ آئے۔ جب وہ کفر و معصیت میں حد سے بڑھ گئے تو پیغمبروں نے ان پر لعنت کی اور قیامت تک کے لیے وہ ملعون قرار پائے۔ ان کے پورے معاشرے کی یہ فطرت بن گئی تھی کہ وہ خاموشی سے برائیوں کے ارتکاب کو دیکھتا اور ان کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھاتا۔ اس بے ضمیری نے بنی اسرائیل میں سخت بگاڑ کو جنم دیا۔ یہود نے مسلمانوں کے مقابلے میں ہمیشہ مشرکوں کا ساتھ دیا۔ اپنے کرتوتوں کے سبب یہ جلد دائمی عذاب میں گرفتار ہونے والے ہیں۔ یہود و نصارہ اسلام دشمنی میں ایک سے ہی ہیں، تاہم ان میں کے چند آسمانی کتب کے عالم اور چند درویش منش لوگ ایسے ہیں کہ قرآن سن کر ان کی آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں اور وہ اس کے کلام اللہ ہونے کی تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ قرآن کی حقانیت ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمیں نیکیوں کا چلن عام کرنے والا بنا دے، ہمیں برائیوں کو پنپنے سے روکنے والا بنا دے، توحید پر ہمیں قائم رکھے، قرآن کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے، ہمیں اللہ قرآنی مسلمان بنا دے، غیر مسلموں کے تسلط سے، ان کی ریشہ دوانیوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو صلو علیہ